السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے ریاست کی ابتدا کے بارے میں، نظریات کون کون سے ہیں۔ اس میں سے ہم نے کچھ نظریات جو ہیں وہ کل ڈسکس کیے تھے، جن میں سے ایک جو ہے نظریہ تخلیق ربانی ہے، پدرسری نظریہ ہے، مدرسری نظریہ ہے، نظریہ قوت۔ یہ سارے نظریات جو ہیں وہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی کے بارے میں ہے کہ نظریہ معاہدہ عمرانی کیا ہے، کیونکہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو بھی نظریات پیش کیے گئے ان میں سے یہ ایک اہم نظریہ ہے اور اس کا مین تھیم اور مین ٹاپک کیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ عوام کے مابین ہوا اور اس طرح سے ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اس نظریے کو پیش کرنے والے 3 نام جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، جن میں تھامس ہابس، جان لاک اور روسو کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان مفکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ریاست جو ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ عوام جو ہے انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست نہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، نہ یہ خاندان اور قبیلے کی وسیع شکل ہے، اور نہ ہی یہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے، بلکہ عوام جو ہے وہ قدرتی حالت میں رہ رہے تھے اور بالکل آپس میں مل کر رہ رہے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ انہیں اپنی مشکلات کا احساس ہوا، انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو تحفظ مہیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ مل جل کر فیصلہ کیا کہ وہ ایک ریاست میں رہیں گے، اور اس طرح سے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے ذریعے جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو گیا، اور اس طرح سے اس کے بدلے میں کچھ فرائض جو ہیں اس نے اپنے اوپر خود امپوز کر لیے، اور اس طرح سے ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ ریاست میں حکومت اور قوانین بنائے گئے، اور اس طرح سے وہ ایک جو نیچرل لائف تھی جس میں وہ رہتے تھے، جس میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سب لوگ جو ہے وہ ریاستی حکمران کے مطیع ہو گئے۔ یہ نظریہ معاہدہ عمرانی جو ہے معاشرے میں رہتے ہوئے عوام کا ایک معاہدہ طے کرنا اور ریاست بنا لینا ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مدد سے کئی تاریخی ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ قدیم یونانی مفکرین جو ہیں، جن میں افلاطون اور ارسطو ہے، جن کے نام آپ نے جب سوکس کی کلاس شروع کی تھی تب آپ کو بتایا گیا تھا کہ افلاطون اور ارسطو قدیم یونانی مفکر تھے، اور انہوں نے علم سیاسیات کی جہتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ ان کے دور میں بھی معاہدہ عمرانی کا تصور موجود تھا، اور ان کے جو پیشرو مفکرین ہیں، صوفسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں، تخلیق ریاست کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ سب کے نظریات جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ضرور ہیں، لیکن اس چیز پر سب کہیں نہ کہیں اس چیز پر متفق تھے کہ ریاست جو ہے وہ ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور وہ معاہدہ یقیناً عوام کے آپس کے درمیان کا معاہدہ تھا، جس کی روح سے انہوں نے، عوام نے مل بیٹھ کر ایک ریاست کی تخلیق کی ہے۔ ایک ہندو وزیر اعظم چانکیہ نے چندر گپت موریہ کے زمانے میں ارتھ شاستر نامی جو کتاب ہے اس میں ریاست کی بنیاد معاہدہ عمرانی پر رکھی ہے، اور کہا ہے کہ فطری زمانے کو ترک کر کے لوگوں نے معاہدہ کیا اور منو نامی فرد کو اپنا حکمران بنایا۔ عیسائیوں کی کتاب جو انجیل مقدس ہے اس میں بھی یہ درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور عوام کے مابین معاہدہ ہوا اور ریاست تخلیق کی گئی۔ نظریہ معاہدہ عمرانی جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ پہلی بار 16ویں صدی میں منظر عام پر آیا۔ متعدد مفکرین نے نظریے کے حق میں اپنے دلائل دیے۔ اس طرح سے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس میں ہابس، لاک اور روسو ہیں، جن کو ہم یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے نظریہ معاہدہ عمرانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ جو نظریہ معاہدہ عمرانی ہے وہ ان تینوں پر بیس کرتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کویشچن میں یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ نظریہ معاہدہ عمرانی پہلی دفعہ کب منظر عام پر آیا، تو پہلی دفعہ یہ پوری تفصیل کے ساتھ 16ویں صدی میں منظر عام پر آیا تھا، اور اس سے پہلے ارتھ شاستر نامی کتاب میں بھی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ معاہدہ عمرانی پر رکھی گئی ہے۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل مقدس میں بھی یہ درج ہے، تو آپ نے صرف ایک لائن نہیں لکھ دینی کہ یہ 16ویں صدی میں منظر عام پر آیا، بلکہ اس کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے کہ کیسے منظر عام پر آیا، کہاں کہاں کس کس کتاب میں اس کا حوالہ پایا جاتا ہے، اور کہاں کہاں سے اس کو لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہابس پر۔ ہابس جو ہے وہ انگلستان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب لیوی ایتھن میں جو ہے نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کیا۔ اس کا یہ نظریہ یہ تھا
کہ عوام جو ہے وہ فطری حالت میں رہ رہے تھے اور اس وقت ان کے درمیان کوئی لا نہیں تھا، مائٹ از رائٹ کا اصول تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر خود غرض ہے، اور یہ خود غرضی ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنے کچھ حقوق کو ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنے کچھ جو ہے رائٹس جو ہیں وہ کسی اپنے میں سے ہی کسی کو بااختیار بنا دیتے ہیں اور اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور بدلے میں وہ ان کے باقی حقوق کی حفاظت کا کام سر انجام دے گا۔ اب کیا ہوا کہ لوگ اکٹھے ہوئے، ہابس کے خیال میں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اس طرح سے ریاست وجود میں آئی، اور ساتھ ہی جس شخص کو انہوں نے اپنے میں سے بااختیار بنایا تھا وہ ان کا مقتدر اعلیٰ بن گیا۔ یعنی کہ ہابس کے خیال میں ریاست اور جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ یک وجود میں آئے، اور مقتدر اعلیٰ ہے یعنی کہ جس کے پاس سپریم پاور تھی وہ، اور ریاست میں کوئی فرق نہیں تھا، جو حکمران تھا اسی کے پاس سارے اختیارات تھے، چونکہ عوام نے خود اسے اختیارات دے دیے تھے، اس لیے اب وہ مقتدر اعلیٰ تھا معاشرے کا، اور لوگوں کے لیے اس کی پابندی فرض تھی، کوئی بھی شخص اس کے حکام سے روگردانی نہیں کر سکتا تھا۔ ہابس کے خیال میں ریاست ایک ہی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہابس نے یہ نظریہ کن حالات میں پیش کیا تو اس وقت انگلستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور بادشاہ اور پارلیمنٹ کی افواج آپس میں لڑ رہی تھیں، تو ہابس بادشاہ کے حامیوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اس نظریے کو اس طرح سے پیش کیا کہ جو حکمران ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، کیونکہ عوام نے ایک معاہدے کے ذریعے اپنے اختیارات اس کو دے دیے ہیں، اس لیے اس نے اپنی تحریروں میں ایسا فلسفہ پیش کیا کہ بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ مطلق العنان ہے، وہ حکمران ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو اس لیے پارلیمنٹ کو بادشاہ کے خلاف جو خانہ جنگی ہے وہ ترک کر دینی چاہیے۔ برطانیہ جو ہے اس میں عرصہ دراز سے بادشاہت رہی ہے، تو بیچ میں کچھ وقت ایسا آیا تھا کہ پارلیمنٹ اور بادشاہ جو ہے وہ آپس میں برسر پیکار ہو گئے تھے، لیکن بعد میں فتح جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوئی تھی، بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ آئینی ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرحال ہابس نے اپنے اس معاہدے کے ذریعے بادشاہ کی جو کو قوت بخشنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد جان لاک ہے، یہ بھی ایک بڑا، اس کا ملک بھی انگلستان تھا، اس نے اپنی کتاب آن سول گورنمنٹ میں بھی معاہدہ عمرانی کا کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ یہ ہابس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے خیال میں ہابس نے کہا تھا کہ انسان کی نیچر بڑی ایول اور وکڈ ہے، اور وہ ہر وقت دوسروں سے لڑائی جھگڑا اور خانہ جنگی کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ لیکن لاک یہ کہتا ہے کہ لوگ بڑے پرامن تھے، زمانہ فطرت میں لوگ بڑے امن سے رہ رہے تھے، ان کے درمیان کوئی کلیشز نہیں تھے، وہ امن پسند تھے، اور ہر چیز جو ہے ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا، خوشحالی کا دورہ تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس حالت میں لوگوں نے یہ سوچا کہ اگرچہ وہ امن و امان سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان اگر کبھی کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان ایک پاور جو ہے، ایک طاقت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور اس کے تحت وہ سارے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنے کچھ اختیارات سے دستبردار ہو جائیں گے اور وہ اپنے اختیارات کسی ایک فرد کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا معاہدہ اس فرد کے ساتھ کیا، اور جس کے تحت اس کو بااختیار بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ بندہ بھی ان کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یعنی کہ جان لاک اور ہابس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لاک کہتا ہے کہ عوام نے دو معاہدے کیے، پہلے معاہدے کے تحت ریاست وجود میں آئی اور حکومت دوسرے معاہدے کے ذریعے وجود میں آئی، اس طرح اس نے ریاست اور حکومت کو فرق کر دیا، ریاست اور حکومت میں فرق کر دیا، جبکہ ہابس ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ اب پس منظر اس کا یہ تھا کہ ظاہر ہے جان لاک جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خانہ جنگی ہو رہی تھی، تو ہابس کے برعکس جو لاک ہے وہ انگلستان میں پارلیمنٹ کی برتری چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ دستوری ہو اور جمہوری قدروں کا جو ہے وہ فروغ ہو، اس لیے وہ عوام کو اقتدار اعلیٰ کا مالک ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا جس کے مطابق عوام اپنے حقوق سے دستبردار تو ہو گئی اور اس نے اپنے میں سے کسی کو سربراہ تو بنا لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنے حقوق اس لیے دیے تھے تاکہ ان کے مزید حقوق کی حفاظت ہو سکے اور وہ مزید اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں اور پرامن طور پر جو ہے وہ آگے کی طرف ترقی کر سکیں۔ اس کے بعد روسو ہے، روسو نے اپنی کتاب سوشل کانٹریکٹ میں جو ہے یہ نظریہ پیش کیا تھا، معاہدہ عمرانی کا نظریہ تھا۔ فرانس میں مطلق العنان بادشاہت تھی، وہاں پہ جو اب فرانس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرانس کے عوام جو ہیں وہ ظلم و استبدادیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اور جو ہے آزادی، مساوات اور جمہوریت جو ہے وہ ناپید تھی، تو لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس میں جو ہے روسو کی تحریروں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ روسو کا ایک کانسیپٹ تھا، منشاء عام کا تصور تھا کہ عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی،
روسو نے اپنی تحریروں کے ذریعے انقلاب کی راہ ہموار کی تھی۔ انقلاب فرانس جو ہے وہ 1789 کی کامیابی میں روسو کی تحریروں کا بڑا عمل دخل تھا، اور روسو نے بیسیکلی وہاں پہ انسانی حقوق، آزادی اور مساوات کے لیے جدوجہد کی، کیونکہ وہاں پہ جو بادشاہ ہیں وہ بالکل مطلق العنان تھے، وہ ہر طرح سے انہوں نے عوام کو سپریس کیا ہوا تھا، عوام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی پاور نہیں تھی کہ وہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بادشاہوں کے خلاف بول سکیں۔ تو ایسے میں روسو کی جو تحریریں ہیں انہوں نے بڑا کام کیا، اور انہوں نے جو ہے عوام میں آزادی اور مساوات کے لیے جو ہے ان کے مساوات کی راہ ہموار کی، ان کے لیے جدوجہد کی راہ ہموار کی۔ اب اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں کہ اگر تینوں مفکرین جو ہیں وہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں معاہدہ عمرانی کے نظریے کو صحیح تو مانتے ہیں، لیکن تینوں کے زاویے، تفاصیل اور مقاصد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے فلسفیانہ نکات میں بڑا تضاد ہے۔ تینوں مفکرین نے اس فلسفے کو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہابس کے نزدیک قدرتی حالت کا زمانہ بد امنی کا زمانہ تھا، افراتفری کا زمانہ تھا، انتشار کا زمانہ تھا، جبکہ لاک یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا خوشگوار دور تھا۔ روسو بھی یہی کہتا ہے کہ دور بڑا خوشگوار تھا۔ اس طرح سے تینوں مفکرین جو ہیں وہ اس معاہدے کے بارے میں اپنی اپنی متضاد رائے رکھتے ہیں، اور تینوں ایک دوسرے سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں۔ سر ہنری مین کہتا ہے کہ قدیم معاشرے میں افراد پر خاندان کا بہت سخت کنٹرول تھا، لہٰذا اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا بھی تھا تو پھر وہ افراد کے مابین نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاندانوں کے درمیان ہوا ہو۔ لاک اور روسو کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر حکومت اگر معاہدے کی پابندی نہیں کرے گی تو عوام کو بغاوت کرنے کا وسیع اختیار ہے، کیونکہ لاک اور روسو نے عوام کو اہمیت دی، جبکہ ہابس نے مقتدر اعلیٰ یعنی بادشاہ کو اہمیت دی۔ گرین، ڈیوڈ ہیوم اور بینتھن جیسے مفکرین اس نظریے کو بہت خطرناک قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سرکشی اور باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ لاک اور روسو نے یہ کہا کہ عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، اور عوام جب چاہے جس کو انہوں نے اختیارات دیے ہیں اس سے اختیارات لے بھی سکتے ہیں۔ تو ڈیوڈ، گرین اور یہ بینتھم کے مطابق اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر مقتدر اعلیٰ تو مقتدر اعلیٰ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ جب عوام نے اختیار دیا ہے اور عوام اختیار لے بھی سکتی ہے تو اس کے پاس تو کوئی امپلیمنٹیشن پاور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو مقتدر اعلیٰ کے پاس، جو حکمران کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اسے کچھ کہہ سکے۔ تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ریاست نام کی کوئی چیز کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ریاست کا مطلب اتھارٹی ہے، تو جب آپ اتھارٹی استعمال ہی نہیں کر سکیں گے تو پھر اس طرح سے یہ نظریہ جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرسٹ ایئر آپ نے اس جو کوشچن ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، یہ آپ کے لانگ کوشچن میں آتا ہے، بہت دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہابس، لاک اور روسو کہاں سے تعلق رکھتے تھے، یہ کب پیدا ہوئے، ان کی بکس کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور انہوں نے کیا کیا کہا تھا یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے اس میں سے شارٹ کوشچنز بنانے ہیں، 25 شارٹ کوشچنز آپ نے اس میں سے تیار کرنے ہیں آج کی ڈیٹ کے ساتھ، اور جی آپ نے ہمیں جب ہم آپ کو کہیں گے تو آپ نے ہمیں سینڈ کرنے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا آنسر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔